تو ہاں بھائی ہماری پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے الحمدللہ آپ لوگ بہت احتیاط سے بات کرتے ہیں, بلکہ سیاست پہ تو بات کرنی بھی نہیں چاہیے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری وہ ڈومین ہی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ہماری سیاست ہماری ریاست اور دیگر معاملات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ظاہر ہے کہ وہ ریاست اگر اسٹیبل نہیں ہوتی تو کاروباری حالات بھی دیگر گوں ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے ہر بندہ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کر رہا ہے پاکستان میں. اور ایک کلاس میں ٹیچر نے مجھے بتایا کہ کلاس میں 90 لوگ تھے, اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ کون کون پاکستان میں رہ کے کام یا جاب کرنا چاہے گا یا کاروبار کرنا چاہے گا, تو ان میں سے 85 افراد جو تھے انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا. صرف 5 لوگوں نے ہاتھ اٹھایا کہ ہم پاکستان میں رہنا چاہیں گے. اس کا مطلب ہے کہ 85 لوگ جو تھے وہ یہ ذہن میں طے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں نہیں رہنا, باہر رہنا, کیونکہ ہمارا یہاں پہ فیوچر سیکیور نہیں ہے. کیا یوتھ کو اس کے حوالے سے آپ گائیڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں عبدالوارث بھائی, جب بھی کسی ملک میں پرابلمز ہوتی ہیں نا, پاکستان میں یس پرابلمز ہیں, دہشت گردی ہے, بجلی کا بحران ہے, گیس کا بحران ہے, انمپلائمنٹ ہے, ظلم اور زیادتی ہے, تو یاد رکھیں ہر جو مصیبت ہے نا وہ اپنے ساتھ ایک اپرچونیٹیز کا سمندر لے کے آتی ہے. میں کو مثال لے سمجھاتا ہوں. عام طور پہ گھر والوں کے لیے مشکل تھا کہ چوک پہ جا کے وہ ٹیکسی ڈھونڈنا, تو یہ پرابلم تھی, تو اوبر اور کریم ایجاد ہوئی, سولوشن ہو, اور انہوں نے سولوشن. میرے ماموں ان لا ہیں, پاکستان میں بجلی کا بحران تھا, ہمارے لیے پرابلم تھا, بٹ ان کے لیے پرابلم نہیں تھا, ان کے لیے اپرچونیٹی تھی. انہوں نے چائنا سے کنٹینرز امپورٹ کیے, لوگوں کو بھی بیچے, کارپوریشنس کو بیچے, اور بہت سولر کے اور یو پی ایس ایس کے بھی, جب جنریٹرز اینڈ یو پی ایس ایس اس سے پہلے تھے. اسی طرح سے ایک ہمیں مسئلہ ہے کہ یار بجلی کا کام کروانا ہے, پلمبر کا کام ہے, ایکس وائی زی کام ہے. ایک فیملی فرینڈ نے سکون کے نام سے ایک اپلیکیشن بنائی جس میں یونیفارم کے ساتھ پلمبرز, الیکٹریشینز اور بہت سے لوگ. سو میں سمجھتا ہوں کہ ہر جو پرابلم ہے نا وہ اپنے ساتھ اپرچونیٹیز لے کے آتی ہے. اٹس ہاؤ یو سی تھنگس. پاکستان از اے لینڈ آف پرابلمز, نو, پاکستان از اے لینڈ آف اپرچونیٹیز. اس وقت جتنی انڈیپینڈنس ہے, جتنا آزاد یعنی انسان بات کر سکتا ہے, بزنس کی اپرچونیٹیز یس نو ڈاؤٹ 2 نمبری ہے, زیادتی ہے, بٹ آپ اپنا SWOT انالیسس کریں, اپنی اسٹرینتھس, ویکنیسز, اپرچونیٹیز, تھریٹس کو طرف دیکھتے ہوئے کہ میں کس چیز میں انویسٹ کر سکتا ہوں کہ میں لوگوں کے پرابلمس ریزالو کریں اور لوگوں کو ویلیو دینا شروع کرتے ہیں. آپ ایسا پیسہ کمائیں گے, آپ کی سوچ ہے. پاکستان میں جتنا پیسہ کمایا جا سکتا ہے میں سمجھتا ہوں اتنا پوری دنیا میں اپرچونیٹیز نہیں ہے جتنے یہاں پہ ہیں. یہ سارے ایٹیکیٹس اسلام ہمیں بتاتا ہے. بالکل بالکل. تو ویلیو ایڈ کیا لوگوں کی زندگی میں, اور کوئی جو آلریڈی کوئی ویلیو یا پروڈکٹ یا سروس دے رہا ہے اس کو بہتر کر کے دینا شروع کر دیں لوگوں کو, اور ان پرابلمس کو دیکھیں, جو پرابلمس ہیں ان کو اپرچونیٹیز میں کنورٹ کریں. پیٹرول کا مسئلہ ہے, آپ سولرس کی طرف آ جائیں, سولر کارز کی طرف آ جائیں, سولر بائکس کی طرف آ جائیں, اس طرف آ جائیں, بہت ساری اور چیزیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ہاؤ وی تھنک. یعنی وہ جیسے تھا نا کہ ایک کتا گر گیا کنویں میں نا, تو مولوی صاحب نے کہا کہ 40 ڈول نکالو, تو لوگوں نے نکالے, انہوں نے کہا مولوی صاحب پانی ابھی بھی صاف نہیں ہوا, ابو آ رہی ہے. تو انہوں نے کہا اچھا دوبارہ 40 ڈول نکالو, انہوں نے کہا دوبارہ نکالے, انہوں نے کہا مولوی صاحب ابھی بھی پانی صاف نہیں ہوا. انہوں نے کہا چلو 40 اور نکالو, آپ دیکھو 40 ڈول اور نکالے بٹ ابھی بھی بدبو تھی. کہتے ہیں یار کتا نکالا تھا, کہتے نہیں کتا نہیں نکالا تھا, آپ نے تو کہا ہی نہیں. کتا تو وہی ہے اصل میں, بالکل صحیح بات ہے. ہم کریٹیسائز تو کر رہے ہوتے ہیں, ڈول نکال رہے ہوتے ہیں, لیکن ایکچوئل پرابلم کو سولو کرنے کی طرف. ہمارا پرابلم اکثر یہاں پہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی پونی یہاں پھنسا ہوا ہے نا, پھر ہم یعنی اپنا لینس چینج کر لیں. جیسے ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نا بیمار ہو گیا, آئی سیٹ کمزور ہو گئی, تو ڈاکٹر صاحب نے کہا گرینری دیکھیں. تو وہ شخص گھر آ گیا, اس نے کہا پردے چینج کرو, گرین کرو, دیواروں کا پینٹ چینج کرو, گرین کرو, کارپیٹ چینج کرو, گرین کرو, بچوں کو گرین کپڑے پہناؤ. بیگم نے کہا تو سیاپا پہ گیا. ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے, ڈاکٹر صاحب یہ کیا کیا آپ نے ہسبینڈ, تو گرین گرین. تو ان کا لے کے آئے میرے پاس, تو وہ لے کے آئے, تو انہوں نے کہا کہ یار آپ کیا کر رہے ہیں, کہ آپ نے کہا گرین دیکھو. تو انہوں نے پھر اپنے ڈرا کھولی اور گرین شیڈز اور گلاسز نکال کے دے دیں کہ آپ کے لیے حل یہی ہے کہ آپ اپنی شیڈز گرین پہن لیتے ہیں نا, تو آپ کو ہر چیز گرین نظر آتی. تو کبھی کبھی ہمیں نا اپنی شیڈ چینج کرنی ہوتی ہیں تاکہ ہر چیز. بالکل صحیح بات ہے, اپنے نگاہ زاویہ نگاہ کو تبدیل کریں. عورت اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ ہر 5 منٹ بعد جو ہے نا مجھے آپ نے چینی کا ڈبہ لا کے دکھانا ہے. اس کو کھولتی, ڈبہ دیکھتی, پھر بند کرتی, پھر 5 منٹ پھر دیکھتی, پھر واٹس پرابلم ود یو, واٹ آر یو ڈوئنگ ایوری آفٹر 5 منٹ. تو اس نے کہا کہ مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے ہر 5 منٹ بعد شوگر چیک کرنی ہے. تو یہ بالکل ہم یہی کر رہے ہیں نا کہ ہم ایکچوئل چیزوں, ہمارے استاد تھے رشید ارشد صاحب, جب رجوع القرآن کورس ہو رہا تھا تو اس میں انہوں نے یہی آپ نے جو کہا نا کہ جب مسائل آتے ہیں تو وہ اپنی اپرچونیٹی ساتھ لے کے آتے ہیں. MBA میں اس مثال کو پڑھایا جاتا ہے کہ آپ نے ایک ایسی جگہ پہ جوتے فروخت کرنے ہیں جہاں کوئی جوتے نہیں پہنتا. تو سب نے انکار کر دیا کہ وہاں اگر کوئی جوتا پہنتا ہی نہیں تو ہم خاک جوتے وہاں پہ فروخت کر پائیں گے ایک ایسے جزیرے پہ. تو ایک شخص نے کہا کہ سر میں یہاں پہ جوتے سیل کرنے کے لیے تیار ہوں, اگر میں نے جوتے کی افادیت, اہمیت اور اس کی امپورٹنس بتا دی تو ہر شخص وہاں پہ جوتا خریدے گا. یہ ایک اپرچونٹی تھی جو سب کی نظروں سے اوجھل تھی. تو بالکل اگر آپ مجھے اپنے معافی ضمیر کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں تو صدقے جاؤں آپ کے جواب پہ کہ جو آپ نے بتایا کہ ہمارے یہاں مسائل ہیں. اب یہی مسائل ہمیں اپرچونٹی دے رہے ہیں کہ آپ سیاست میں آئیے, آپ ریاست میں آئیے, آپ اگر کاروبار کا فقدان ہے تو حلال اور سنت کے مطابق کاروبار کیجیے. جن چیزوں
چیز میں آپ کو لگتا ہے کہ 2 نمبری ہے, وہاں پہ 1 نمبر دیکھیں, آپ کو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک فرینچ ایمبیسڈر آئے تھے, میریٹ میں رہ رہے تھے اسلام آباد میں. وہ جب نکلنے ایگزٹ کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر میں پاکستان میں ہوتا نا میں بلینئر ہوتا. اس نے کہا, فرینچ ایمبیسڈر نے. لوگوں نے کہا کہ ایسی بات کر رہے ہیں, یہاں سے ہر کوئی وہاں جانا چاہ رہا ہے, آپ کہتے ہیں میں یہاں پہ ہوتا. کہتے ہیں یار مجھے میریٹ میں بھی خالص دودھ نہیں ملا, اگر میں یہاں پہ خالص دودھ بیچنا شروع ہو جاؤں نا میں بلینئر بن جاؤں. تو جب جھوٹ عام ہو, 2 نمبری عام ہو, آپ خالص پروڈکٹ بیچیں لوگ ہاتھوں ہاتھ لیں گے. جب ظلم عام ہو, آپ حق بولنے والے میں لوگ آپ کو فالو کریں گے. لوگ آپ کو کیوں سنتے ہیں, لوگ یوتھ کلب کیوں سن رہے ہیں؟ کیونکہ اس ٹائم میں جب یعنی میں سمجھتا ہوں جب لوگوں کو گائیڈنس کی ضرورت تھی, ریلیٹیبلٹی کی ضرورت تھی, سمجھنے کی ضرورت تھی, سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی, یوتھ کو سمجھنے کی ضرورت تھی اس ٹائم پہ, تو میں سمجھتا ہوں ہم نے وہی اسٹیپ فارورڈ الحمد للہ کے فضل و کرم سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں آپ خالص دودھ, یار اچھا کپڑا بیچ دو, ٹھیک ہے, آپ پانی اچھا جو ہے نا فلٹرڈ بیچنا شروع کر دو. جو بھی مسائل ہیں ان پرابلمس کو اپرچونیٹیز میں کنورٹ کریں, دیکھیں کس طرح سے آپ کا کام فلرش کرے گا. سو اٹس ناٹ دا لینڈ آف پرابلم, اٹس دا لینڈ آف اپرچونیٹیز. میں سمجھتا ہوں